خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے خصوصی پروگرام حضرت امیر خسرو کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARY QTV پر حاضر خدمت ہے۔ مکرم ناظرین، 18 شوال المکرم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت، خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے بزم امیر خسرو کے ذریعے ہم پوری دنیا سے مخاطب ہیں۔ ہمارے لیے شرف یابی ہے کہ شوال المکرم کے اس دن پر اور ان گھڑیوں میں ہم اپنے ہدایہ عقیدت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ طوطی ہند ہیں، سخنوروں کے امام ہیں، اور سب سے بڑھ کر رنگ نظام میں رنگی ہوئی شخصیت ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کی اس دوسری اور آخری نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرف یاب کیا ہے مکرم و محتشم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ نوازش۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب شرف یابی کا اور اس پروگرام میں شرکت کا۔ آپ کے ساتھ تیسری شخصیت عرض وطن کے بہت خوشگلو، خوش الحان، خوش آواز ثناخان رسول شکر گڑھ کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخان رسول ہیں جناب اعجاز حسین شکر گڑھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، عزت مآب، خوش آمدید، خیر مقدم اعجاز بھائی۔ اور آپ کے پہلے کلام سے ہی ہمیں کیونکہ آگے بڑھنا ہے تو بسم اللہ کیجئے اپنے پہلے کلام سے۔ زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجراں ندارہ میں جان نلی ہو کاہے لگائے چھتیاں زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں یکا یکا زل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین یکا یکا زل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے کہ جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں کسے پڑی ہے کسے پڑی ہے کہ جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں۔ شیر صفدر بھائی۔ بسم اللہ۔ چون شمع سوزاں چون ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق عامہ
چوں شمع سوزاں چوں ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق آمہ نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آمیں نہ بیجے پتیاں نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آمیں نہ بیجے پتیاں بہک کے روزے وصال دلبر کے داد مارا فریب خسرو سپیت من کے ورائے رکھوں جو پائے پاؤں پیا کی کھتیاں زحال مسکین مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں کے تاب ہجراں ندار میں جان نہ لی ہو کاہے لگائے چھتیاں زحال مسکین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت آغاز ہے اعجاز بھائی، سلامت رہیے۔ آئیے ناظرین، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات کے حوالے سے گفتگو کا، جانکاری کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی آپ تک پہنچیں گی۔ آغاز کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ قبلہ پہلی نشست کے بعد ہم ترتیب بار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا حضرت امیر خسرو کو اپنے عہد کا ایک عبقری سمجھتی ہے، جینیس سمجھتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو جس نے پڑھا ہے نا اور سمجھ کے پڑھا ہے، وہ تو چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہو، جی درست، اسکالر ہو، دانشور ہو، درست، کوئی انٹلیکچول ہو، تو وہ ضرور یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی ذہنیت کا اور طبائی کا حامل شخص ہے، جس کو اپنی سوچ، اپنے خیال اور اپنے تخیل کو الفاظ کے پیراہن میں ڈھالنے پر وہ قدرت حاصل ہے جس کی مثال دنیا کے کسی لٹریچر میں نہ ملے گی۔ اللہ پوری دنیا کے سارے لٹریچر کو اگر آپ کھنگال لیں تو آپ اتنے مشکل دقائق کو کوئی شخص ویسے الفاظ میں نثر میں بیان کر دے تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہوتی ہے، چہ جائے کہ وہ اعجاز سخن کی حد تک جا کے کمال بلاغت پہ جا کے شاعری کے اندر فارسی زبان کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو شعر کی شکل میں ڈھال کے جب پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شاعر کو اپنے شعور پر وارد ہونے والی ہر حالت اور ہر کیفیت کو مجسم کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ کا جو یہ کمال ہے وہ کہیں کہیں ہمیں معجز نظام لگتا ہے۔ بڑی بات ہے، واہ 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 واہ۔ وہ ایسے کہ میں مثلا آپ کو اس کی سادہ سی ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنے میں سہولت ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمائیے۔ وہ کس لیول کا جینیس بندہ ہے کہ اگر جینیس بھی بیٹھے ہو نا دنیا بھر کے تو امیر خسرو اس مجلس میں آ جائیں اور پھر وہ اس پر اپنا کوئی کمال کا چھوٹا سا مظاہرہ کر دیں تو آپ یقین کیجئے کہ میں بالکل ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، وہ ساری مجلس اتفاق کرے گی کہ ہم میں سب سے بڑا جینیس یہ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ فرمائیے۔ 4 بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک چرخہ کاٹ رہی ہے، ایک کتے کو اپنے سہلا رہی ہے اور پیار کر رہی ہے، ایک کھیر پکا رہی ہے اور ایک نے ڈھولکی رکھی ہوئی ہے، ساتھ باتیں بھی کر رہی ہیں۔ کلچر تھا ہندوستان کا، اپنا اپنا کام۔ امیر خسرو کا گزر ہو گیا اور وہ کنویں پہ پانی جہاں عورتیں بھرتی ہیں، پن گھٹ جسے کہتے ہیں، بالکل ایسے پن گھٹ، وہاں سے اب پانی کے لیے رکے اور کہا بی بی پانی پلا دیں مجھے۔ اب بی بی کو پتا تھا یہ امیر خسرو ہیں، آپ امیر خسرو ہیں، تو باقیوں نے سنا، وہ بھی دوڑی آ گئی۔ ٹھیک، آپ امیر خسرو ہیں؟ جی جی، چلو پانی آپ کو پانی پلاتے ہیں، لیکن ہماری ایک فرمائش پوری۔ کیا فرمائش؟ ان کا میرے چرخے پہ ایک شعر کہیں۔
ابھی فوراً فل بدی. اچھا. ہاں وہ کہنے نانا میری ڈھولکی پہ بھی کہنا ہے. ایک شعر میری ڈھولکی پہ ہے پھر پانی. آپ امیر خسرو ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, اگر آپ امیر خسرو ہیں تو ثابت کریں آپ امیر خسرو ہیں. یہ عوام ٹیسٹ لے رہی, عامت الناس, عام گلی محلوں کی بیبیاں. اللہ اکبر. تو تیسری بولی ارے میرا یہ جو کتا پلا اتنا میرا پیارا پلا ہے, اس پہ بھی حضور ایک شعر کہیے گا. ہاں اس پالتو جانور پہ بھی کہیں. ہاں اس پہ بھی شعر کہی. وہ کھیر پکا رہی تھی, ان کا اگر میری کھیر کا ذکر آئے تو پیش کروں گی پکا کے. کیا کہنے ہیں. یہ جینیس لیول دیکھیے اس بندے کا, انٹلیکٹ لیول کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا بی بی اگر ایسی کہتی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیا جلا. واہ, کھیر پکائی جتن سے اور چرخا دیا جلا, آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول بجا. اللہ اکبر. ارے سبحان اللہ. لیول ہے. اب چار شعر نہیں کہے, ہاں چاروں چیزیں جو پتہ نہیں کتنی متضاد ہیں آپس میں. بالکل صحیح. سب کو اب جو شاعر ہے, کوئی جینیس شاعر, وہ اس بات کی اصل داد دے سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ ایسی قدرت کلام اور فی البدی اور موقع پر چار مختلف زاویے ہیں, اس کو ایک شعر میں لانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دربار میں تھے تو دربار میں بھی ایک کام تھا, لوگ چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, آزمائش کرتے ہیں, ایویں ہی اپنی لوگ تفنن کے لیے بھی کرتے ہیں. ڈھول بج رہا تھا دربار میں, وہ جو نوبت ہوتی وہ بج رہی تھی, اور وہ اپنے کسی خاص لے میں اور ردم میں بج رہی تھی. وہ ردم کیا تھا, وہ ردم دیکھیے غالباً وہ ہمارے استاد صاحب نے جب بتایا تو وہ ردم تھا ان ہم رفت آن ہم رفت. ہاں یہ تھا. بالکل ٹھیک. ڈھول بج رہا ہے صرف. جی بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا حضور بتائیے ڈھول کیا کہہ رہا ہے. امیر خسرو سے پوچھا ڈھول کیا کہہ رہا ہے. امیر خسرو نے اسی لے پہ وہ جو بج رہی تھی نا, اس پہ انہوں نے کہا ان ہم رفت آن ہم رفت در پہ جانا جان ہم رفت. ارے قربان چاہیے بھائی. ڈھول کیا کہہ رہے, انہوں نے یہ بھی بتایا, یہ ڈھول کی زبان بھی سنا دی. اب یہ لیول ہے قدرت کلام کا, اور یہ ان کی حقائق اشیاء پر نظر ہے کہ وہ چاہیں تو بے جان چیز کے جان در جان ڈال کے دکھا دیں, بے آواز جس کی کوئی آواز نہیں ہے وہ بتا دیں یہ زبان کون سی بول رہا. ماشاءاللہ, سلامت رہیں قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کی دو مثالیں حضرت نے پیش کی ہیں, ان کے جینیس ہونے کی ایسی درجنوں مثالیں ہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں حضرت امیر خسرو کے جینیس ہونے کی. جس جینیس کا ذکر ہے, ہم سارے لوگوں کو, فقیروں کا ان کی خدمت میں سلام ہو اور ایک مختصر وقفہ. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بزم میں. آج ہم سارے فقیر مل کر ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت اور خراج محبت پیش کر رہے ہیں ان کے یوم عرس پر, یوم وصال پر, اور ان کی شخصیت کے بارے میں جانکاری بھی ہمارے پروگرام کا بنیادی ذریعہ ہے. زندہ قوموں کا شیوا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں اور ان کی تعلیمات کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتی ہیں. تو گویا اس فریضے کو بھی ہم نبھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو آگے بڑھائیں گے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے. مفتی صاحب قبلہ, حضرت کے جینیس ہونے کا ذکر کیا بڑی خوبصورت مثالوں سے. اب تصوف اور روحانیت میں جو آپ کا مقام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمودہ حضرت امیر خسرو کے لیے, اس کے کچھ اشاریے, کچھ جھلکیاں ہمیں عنایت فرمائیے. جی بہت شکریہ. سوال تو آپ کا مشکل ہے. ایسی ہستیوں کا مقام اور مرتبہ یقیناً کوئی صاحب مقام ہی جان سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور مجھ جیسا عاجز جو نہ صاحب حال تو کیا صاحب کال بھی نہ ہو پوری طرح سے, تو آپ کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں. البتہ جو کچھ آپ کے بارے میں پڑھا اور جو کچھ فیض اور برکت اس شعور سے حاصل ہوا, دیکھیے تصوف کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اگر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تصوف کا نصاب کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, بے جا نہیں ہوگا. بہت اچھی بات. اور بالخصوص اگر سلسلہ چشتیہ کے اندر آپ کی ذات کو, آپ کے کلام کو, آپ کے فرمودات کو, حتیٰ کہ آپ کی سیرت اور سوانح اور اپنے شیخ کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری اور جو مظاہر ہوئے اس عقیدت کے اور محبت کے, اس سب کو اگر جمع کیا جائے تو یہ در حقیقت تصوف کا نصاب بنتا ہے. جی درست. اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں قال کے اوپر اور کلام کے اوپر یہ شان عطا فرمائی تھی, گرفت عطا فرمائی تھی, اسی طرح آپ خود صاحب حال تھے. اور صاحب حال کیوں نہ ہوتے کہ جب آپ کو نسبت ہی حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے ہو,
اور پھر ان کے مرید ہوتے ہوتے ان کے خود مراد ہو گئے ہوں، تو پھر آپ سوچئے کہ شیخ کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اور شیخ کی نظر کرم جب اس حال تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یقیناً احوال بھی بدل جاتے ہیں، پھر مقامات بھی بدل جاتے ہیں۔ بے شک آپ کو جب ہم تصوف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا میں ہندی، تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہندی کا آپ کو پورا جام نظر آتے ہیں واہ واہ، کہ آپ نے کس طریقے سے سبحان اللہ، اس تصوف کو جو یہاں ایک اجمی لباس کے اندر رونما ہوا صوفیاء چشت کی برکت سے، وہ اجمی لباس کے اندر جس طرح تصوف آیا ہے اس کو انہوں نے کلام میں ڈھالا، الفاظ میں ڈھالا، پھر لوگوں کے دلوں میں اتارا، پھر جیسا کہ تذکرہ ہوا اور قبلہ نے بھی فرمایا کہ وہ صرف خواص تک محدود نہیں تھے، بلکہ آپ نے اس فیض کو، اس باریک بینی کو جس عام فہم اور سہل انداز کے اندر عوام الناس تک پہنچایا اور عام لوگوں تک پہنچایا اور ان کو اپنا گرویدہ بنایا، یہ آپ ہی کی ذات اس کی واحد مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر زبانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ نے یعنی 7 زبان ہونا اور ہر زبان کے اندر پھر وہی گہرائی، وہی گہرائی اور وہی دقت اور وہی نظر آفرینی ہمیں ملتی ہے ہر زبان کے اندر۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شعراء اپنی ایک زبان کے اندر جو خوب مہارت رکھتے ہوتے ہیں، جب دوسری زبان میں کلام کرتے ہیں تو تھوڑا بہت لکھ لیتے ہیں علامتی طور پر، مگر پھر وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ جی درست، لیکن آپ کے کلام کے اندر ہر زبان میں وہ جو رنگ نظر آتا ہے اس کے پیچھے وہی تصوف کی مٹھاس ہے، وہی تصوف کی حلاوت ہے، وہی تصوف کی وہ سبق ہے جو آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا۔ تو گویا میں بات ختم کروں اسی نقطے پر کہ آپ تصوف کا نصاب ہیں اور آپ نے تصوف کی وہ باریکیاں اپنے کلام کے ذریعے سے، منظوم کلام کے ذریعے سے، نثر کے ذریعے سے پہنچائیں کہ آج اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ سلوک و تصوف کے باب میں عملی راستہ بھی ہے اور فکری رہنمائی بھی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب، حضرت امیر خسرو کی قادر الکلامی کا ذکر آپ نے فرمایا مفتی صاحب قبلہ نے، تو یہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم آپ کے شاعرانہ کمال سمجھنا چاہیں اور ان کے شعری محاسن کی کچھ جھلکیاں پیش کرنا چاہیں، ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، ان کی اس کمانڈ کو؟ ہاں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے جو حضرت محبوب الہی کے علمی کیلیبر کو جانتا ہے، بڑی بات ہے، اور ان کے عرفانی قد کاٹ کو بھی جانتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو امیر خسرو تو ابھی بچے، اس حساب سے میں کہوں گا بچہ ہی ہوتا ہے، 15-16 سال کا لڑکا، بڑا تو نہیں ہوتا۔ درست، جب وہ اپنے والد کے ساتھ آئے تو وہ ربائی جو آپ نے پیش کی، جو اس کے جواب میں ربائی آئی ہے نا، وہ اس کا جواب ہے، وہ سند ہے اس بات کی کہ محبوب الہی بھی یقیناً حیران ہوئیں گے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اور ایسی مرصع ربائی، واہ، اور جو مضمون ہے پھر اس کا، جب انہوں نے وہ اندر بھیجی تھی ربائی تو جواب میں حضرت محبوب الہی نے جو ربائی کہی، میں برکت کے لیے وہ بھی پڑھ دوں، بسم اللہ، تازہ ہو گئی ذہن میں۔ فرمایا بے آید اندروں مرد حقیقت، واہ، بے آید ملاقات سے پہلے مرد حقیقت کا ٹائٹل، بے آید اندروں مرد حقیقت کے با ما یک نفس ہمراز گردت، کہ تھوڑی دیر کے لیے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہمارا ہمراز بنے۔ کیا کہنے ہیں؟ اگر ابلا بود مرد ناداں، اگر کوئی بیوقوف ہے اور نادان آدمی ہے تو پھر ازاں راہ کے آمد باز گردت، جس راہ سے بھی آیا اسی سے واپس جائے۔ مرد حقیقت کا آپ کو ٹائٹل محبوب الہی نے ابھی ملاقات سے پہلے دیا آپ کے بچپن۔ قادر الکلامی کیا ہوگی؟ آپ کا جب ٹیسٹ لیتے تھے نا والد کے ساتھ، بڑے بڑے مفتیوں، قاضیوں، علماء اور اس زمانے کے مدرسین اور اجلہ لوگوں کے ہاں، تو والد کو تو مطلب خوشی ہوتی نا، بچے کو کہتے ہیں جی ذرا سبق سنیں بچہ، ذرا میرا بیٹا ہے جی ذرا دیکھ، تو وہ اساتذہ تھے ایسے کہ وہ پہلے نثر میں چیک کیا، گفتگو میں، بیان میں، پھر جو اشعار دوسروں کے اساتذہ کے یاد تھے وہ سنے۔ اب آخری ٹیسٹ انہوں نے کیا کہا کہ کبھی خود بھی کچھ کہہ لیتے ہو؟ امیر خسرو فرماتے ہیں میرے دودھ کے دانت جب گر رہے تھے نا تو میرا منہ اس وقت بھی سخن کے موتیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ہائے کیا جملہ ہے، پھر نشر فرمائیے اسے، واہ واہ، لطف آ گیا۔ فرماتے ہیں جب دودھ کے دانت میرے گر رہے تھے تو سخن کے موتیوں اور جواہر و درر سے میرا منہ اس وقت بھی بھرا ہوتا تھا، بچپن سے، یعنی بچپن سے۔ میں کہتے ہیں کہ میں شعر کہتا تھا، اس وقت سناتے، چھوٹے تھے نا لوگ،
بچے اپنے تو نہیں اپنا شعر یا کلام اساتذہ کو بڑوں کے سامنے نہیں چھپ ویسے بھی ہیزیٹیٹ کرتا ہے، Hesitate. طبعاً ایسا ہوتا اب والد نے چونکہ بہت تربیت مربی بھی تھے، سرپرستی بھی کی ہوئی تھی اور تربیت بھی کی ہوئی تھی اور بڑے اجلا اساتذہ سے پڑھا ہوا. اب وہ جب باپ لے کے جاتے تو بڑے بڑے علماء قاضی، پھر آخری ٹیسٹ یہ ہوتا تھا کہ کچھ خود بھی کبھی کہتے ہو. سناؤ بھائی جو کہا. ہاں کچھ سنا تو. اور ربائی جو تمام اصناف سخن میں سب سے مشکل صنف ہے، بالکل ٹھیک فرمایا. ربائی کے اندر ٹیسٹ آخری، تو وہ تو آغاز ہی ربائی دیکھیے جب انہوں نے ربائی بھیجی محبوب. بھائی کیا کہنا ہے. تو یہ لیول تھا ان کا فن پہ قدرت کا اور بلاغت کا ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ. فصاحت کا اور زبان و بیان پہ ایسی گرپ کے بڑے بڑے اش کرتے تھے. تو وہ دو اس وقت کے بڑے قاضی جو تھے ان کے ہاں والد صاحب جب لے کے گئے تو آخری ٹیسٹ میں انہوں نے بھی اسی طرح، وہ جیسے وہ بیویوں نے نہیں، انہوں نے بھی 4 چیزیں کہی تھیں. منظر پہ اب سوچئے وہ تو عوام کی بیچاری تھڑے گلی محلے کی بیبیاں، یہ اعلیٰ ترین مفتی، انہوں نے اس لیول کی 4 چیزیں بولی. مستند ہیں اپنے شعبے کے، وہ بیان تو امیر خسرو نے ان 4 چیزوں کو بھی 4 مصروں میں ربائی میں پرو کے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انگلیاں دانت اللہ شش کر اٹھے کہ آئے اس عمر کا بچہ. تو یہ غیر معمولی چیزیں زندہ اور باد خدا داد کمالات تھے جو حضرت امیر خسرو سبحان رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ آپ کے شعری محاسن کا ذکر ہوا، ہماری آج کے نشست کے ممدوح کا، اور اس کی جلدیاں کچھ پیش فرما دی علامہ صاحب نے. تو آپ کی اگر ہم مثنوی کو دیکھتے ہیں، آپ کے مختلف جو ہیں وہ دیوان دیکھتے ہیں، تو اس پر اگر ہم تبصرہ اپنے ناظرین کی خدمت پہ پیش کرنا چاہیں، اس کا کچھ اشارہ دینا چاہیں تو کیا نشر فرمائیے اس بارے میں. جی بالکل، آپ نے جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ آپ نے اپنے بچپن سے ہی کلام لکھنا شروع فرما دیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ صاحب زیر جیسے ہر بڑی شخصیت کی زندگی میں ہمیں ایک ارتقاء نظر آتا ہے، تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زندگی کے اندر بھی ہمیں پھر وہ ارتقاء کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے اپنی سب سے جو پہلی جو مثنوی لکھی مطلع الانوار، صحیح، یہ سب سے پہلے لکھی. تو چونکہ یہ جیسا کہ یہ اپنے نام سے واضح ہے مطلع الانوار، تو یہ حقیقت کے اوپر انہوں نے لکھی، اور اس میں مجاز کا رنگ تھوڑا کم تھا اور حقیقت کا اس میں زیادہ تھا فوکس پوائنٹ. اور صاحب زر جب حقیقت پر لکھا ہوگا اور ایسی ہستی نے لکھا ہوگا تو اس میں دقت بھی ہوگی، اور یقیناً وہ کلام گہرائی والا بھی ہوگا، عمیق ہوگا. اور ایسا جب ہوا تو جو یہاں ہند کی سرزمین کو آپ دیکھیں تو یہاں مجاز کا ذوق زیادہ ہے. جی درست ہے. تو وہ جو ذوق مجازی ہے ان لوگوں کو تھوڑا پسند نہ آئی، یا ان کی طرف سے پذیرائی تھوڑا کم ملی. تو پھر آپ نے دوسری مثنوی پھر لکھی جس کا جو نام ہے وہ شیرین و خسرو. واہ. تو یہ جب آپ نے لکھی تو اس کے اندر پھر آپ نے مجاز کے رنگ کو بھرا. تو جب مجاز کے رنگ کو بھرا تو پھر سننے والے حیران رہ گئے، اور صاحب زرے یعنی آپ نے پھر ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس میں مجاز کو ایک رنگ کے اندر پیش فرمایا تو پھر وہ اس کی پذیرائی اس درجے پر ہو گئی. پھر اسی طرح آپ نے مثنوی لکھی لیلا و مجنوں، یہ لکھی، اور صاحب زر لیلا مجنوں صاحبان عشق کا اور صاحبان محبت کا ایک استعارہ ہے، ایک استعارہ ہے، اور اس استعارے کے اندر محبوب اور محب کی باتیں لکھی گئی ہیں. تو پھر آپ نے بھی اس کو لکھا. اور اسی طرح پھر باقی دیگر مثنویات اور دیوان آپ کے ہوئے. ان میں مثال کے طور پر آپ نے تحفۃ الصغر اس کو لکھا، اور اس کے اندر آپ نے نہایت اچھوتے انداز کے اندر اپنے کلام کو، تصوف کے مختلف عنوانات کو اس کے اندر بیان کیا اور محبت کے مختلف رنگ بیان کیے. اسی طرح وسط الحیات آپ نے لکھی، غرۃ الکمال. اور اسی طرح اگر اس کی بات کی جائے کہ آپ نے قران السعدین، وہ جب آپ نے مثنوی لکھی اور آپ کے دیگر مختلف کلام کے مجموعے پھر چھپتے چلے گئے، اور ان کا عدد تو خیر بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کے جو اشعار ہیں اس کے بارے میں تو بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ آپ کا عدد جاتا ہے جو آپ نے اشعار فرمائے. بڑی بات ہے. اور جبکہ جو دیوان ہیں ان کے اندر آپ نے نثر کا کلام بھی ہے اگرچہ، مگر یہ کہ آپ نے نظم کے اندر اور شعر کے اندر اسی طرح مفتاح الفتوح آپ نے لکھی، جواہر خسروی آپ نے لکھی، اسی طرح آپ نے مختلف کلام ہیں، میں نے چند ایک پڑھ دیے نمونے کے طور پر. تو یہ آپ کے دیوان اور آپ کی مثنوی جتنے بھی تھے
مرکزی پوائنٹ اس کا تصوف تھا، مگر آپ نے کوشش کی کہ حقیقت کو مجاز کے روپ میں بھی پیش کیا جائے تاکہ سننے والوں کو عام فہم لگے اور اپنے حسب حال وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کے جو 4 مصرے ہیں ان کا سہارا لے کر وقفے کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور یہ آج کے ماحول کو، آج کے کینوس کو، اس کو بہت اچھا پینٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کی توجہ کے ساتھ، وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا، وہی دونوں جہاں میں قرب پاتا ہے محمد کا، ترانہ دل سے جو خوش بخت گاتا ہے محمد کا، ترانہ دل سے جو خوش بخت گاتا ہے محمد کا۔ اور اب یہ پورا کینوس ناظرین آپ ملاحظہ کیجئے، مجھے دیکھا تو اہل محفل مدحت پکار اٹھے، مجھے دیکھا تو اہل محفل مدحت پکار اٹھے، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا، جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا۔ ہمارا سلام ہو اس تمام مداحی پہ جو جناب امیر خسرو نے کی، اور ان کے کلام کو اور صاحب کلام کو سلام۔ ایک وقفہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم امیر خسرو میں، خصوصی پروگرام حضرت امیر خسرو داتا کی نگری لاہور سے AIR TV پر حضرت امیر خسرو کی خدمت میں ہدیہ عقیدت ہے، ہدیہ محبت ہے، خراج عقیدت ہے، خراج محبت ہے، ہم فقیروں کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے ان کے یوم وصال و عرس پر۔ پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، شعری محاسن کا ذکر ہوا اور ان کی اس سے پہلے دواوین کا ذکر ہو گیا، تو ترتیب وار اگر آپ بڑھیں تو ان کی نثر جو ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، اس کے بارے میں بھی ان کی بڑے تصنیفات ملتی ہیں، تو اس کا کچھ اشارہ فرما دیجئے آپ۔ جی میں عرض کروں، نظم اور نثر دونوں پہ یکساں عبور ہے۔ جو بندہ دیکھے گا ان کی تصانیف کو، کہ بعض طبقات اس زمانے میں ایسے تھے جو نظم سے بھی زیادہ نثر کو ترجیح دیتے تھے۔ بڑی بات ہے، چونکہ نثر میں بھی فصاحت و بلاغت کا، بلکہ مقفع اور مسجع نثر کا ایک رواج اور روایت تھی۔ بالکل، اور امیر خسرو کی بعض کتابیں بعض کتابوں کا جواب ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ جو ان کی مثنویاں اور یہ سلسلہ جو ابھی مفتی صاحب نے بتائی نا لسٹ، وہ بعض کا جواب ہے۔ یعنی یہ بھی ایک چیلنج ہوتا تھا کہ پہلے اگر نظامی گنجوی اگر کوئی لکھ گئے ہیں، خمسہ لکھ گئے ہیں مثلا، تو اس خمسے کے جواب میں ایک خمسہ ہوتا تھا۔ بڑی بات ہے، اچھا، بڑی شاندار ایک روایت رہی ہے، بہت اچھا ہے، یہ فارسی ادب میں یہ بہت بڑی روایت ہے۔ تو آپ نے جواب الجواب میں بعض چیزیں لکھی ہیں، مثنویاں اسی عنوان پہ، اسی انداز سے اور اسی بحر اور اسی قافیے میں، تو اس کو نبھایا اور فل کیا۔ اور نثر میں دیکھیے 2 کتابیں ان کی بڑا احسان ہے اہل تصوف پر، ایک حشت بہشت، بالکل ٹھیک، بڑی معروف کتاب، مشائخ کے تذکرے جمع کیے، دوسری افضل الفوائد، یہ ملفوظات ہیں حضرت محبوب الہی کے، جیسے فوائد الفواد ہے نا حضرت امیر حسن سجزی کے، ایسے ہی افضل الفوائد جو ہیں یہ ملفوظات محبوب الہی ہیں بقلم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ۔ یہ کتابیں دستیاب ہیں، اویلیبل مارکیٹ میں ملتی ہیں، بہت اچھا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بہت اچھا ہے، اردو ترجمے موجود ہیں دونوں، بالکل ٹھیک۔ پھر آئینہ سکندری ہے، پھر خالق باری ہے، یہ حمد باری تعالیٰ، اللہ کی شان و عظمت کے حوالے، وہ بھی اب روایت آپ دیکھتے ہیں، نثر ہے، ہمارے ہاں ختم ہو گئی یہ روایت، جی حمد کی، اور نثر میں حمد اور نظم میں بالکل۔ تغلق نامہ یہ ایک طرح کی تاریخ ہے اس دور کی، یہ تغلق بادشاہ کی، جی یہ سلطان محمد تغلق جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے مطلب بہت احسانات کی حد تک کام کیا ہے نثر میں، جو بعد میں آنے والوں پر احسان کا درجہ رکھتی ہیں یہ کتابیں۔ آپ کا کتاب کھولنا قبلہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ شاید کوئی شعری حسن جو ہے وہ نکھرنے والا ہے، باہر آنے والا ہے۔ امیر الشعراء کی بارگاہ میں ہدیہ نظم کا پیش کر دوں، بڑی بات ہے، انہی کا جو رنگ ہے نا، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، مفتی صاحب اسی رنگ میں یہ کلام ہے اردو میں۔ فرمائیے۔ عجب مستی کا تھا عالم، عجب مستی کا تھا عالم، جہاں کل رات کو میں تھا، ہائے ہائے ہائے، نمی دانم چے منزل بود، عجب مستی کا تھا عالم، جہاں کل رات کو میں تھا ذکر ذات ہو ہر دم، ہائے 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 اللہ، تھا ذکر ذات ہو ہر دم، جہاں کل رات کو میں تھا، دلوں سے وسوسے مٹتے رہے سب نفس و شیطان کے۔ بہت اچھا ہے، دلوں سے وسوسے مٹتے رہے سب نفس و شیطان کے، نظر آیا عجب عالم جہاں کل رات کو میں تھا، اور خدائے وحدہ کی یاد میں تھا کچھ سکون ایسا، خدائے وحدہ کی یاد میں تھا کچھ سکون ایسا، نہ آیا پاس کوئی غم جہاں کل رات کو میں تھا، اور زمیں تا آسماں
انوار کی خیرات جاری تھی، کیا بات ہے، زمیتا آسمان انوار کی خیرات جاری تھی، تھا رنگ و نور کا موسم کل رات کو جہاں کل رات کو میں تھا، واہ واہ واہ۔ فضا معمور تھی ساری کمالات ولایت سے، فضا معمور تھی ساری کمالات ولایت سے، نہیں تھا فکر بیش و کم جہاں کل رات کو میں تھا، بہت اچھا اور ہے۔ جسے دیکھا وہی مست مئے قیوم دوراں تھا، واہ جسے دیکھا وہی مست مئے قیوم دوراں تھا، تھی ساری بزم ہی برہم جہاں کل رات کو میں تھا، بھئی برہم کیسا اچھا ہے، واہ 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 واہ، سبحان تھی اللہ۔ ساری بزم ہی برہم جہاں کل رات کو میں تھا، اور میری جانب بھی تھی شہزاد چشم مرشد کامل۔ اصل میں یہ مرشد کے حلقہ کیا تتمہ ہے جو توجہ اور حضرت حلقہ نظام ذکر پاک کی کے کیفیت۔ توجہ کی صورت میں عنایت ہوا۔ میری جانب بھی تھی شہزاد چشم مرشد ماشاءاللہ، کامل، ماشاءاللہ۔ میری جانب بھی تھی شہزاد چشم مرشد کامل، میرا سر تھا ادب سے خم جہاں کل رات کو میں تھا، عجب مستی کا تھا عالم جہاں کل رات کو۔ بھئی کیا کہنے، آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کو سم اپ کرنے کے لیے، کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں۔ یہ دوسری اور آخری نشست ہے، کہنے کو بہت تھوڑا وقت ہے جو ان کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، لیکن اگر وہ قبول فرما لیں تو یہ قبول ہی قبول ہے، در قبول افتد زہے عز و شرف۔ آئیے آج کے پروگرام کا خلاصہ جانتے ہیں، اس نشست کو اختتامی کلمات کیسے نشر کرتے ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ جی ہمارے لیے کتنی ذوق آفرین یہ ساری مجلس رہی، اور تصوف کے باب میں اور خاص طور پہ تصوف کو جس طرح منظوم اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دین اور مذہب ہے نا، یہ کوئی خشک شے نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب ذوق ہی سمجھ سکتا ہے، اور صاحب ذوق کے لیے ہی یہ موزوں ترین چیز ہے۔ اس لیے دین میں وہی شخص درجہ کمال کو پہنچا جو صاحب ذوق تھا، اور صاحب ذوق ہونا آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ساری طبقات میں، بہت سارے حلقات میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ درست ہے۔ اور اس کی جگہ پر اگر آپ محسوس نہ فرمائیں، لفظ تھوڑا سخت ہے، خشک ملائیت جو جنم لے رہی ہے نا، اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں اپنے صوفیاء کے اور اکابرین کے کتنی خوبصورت بات کی آپ نے، اللہ اکبر۔ اس ذوق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو ذوق صوفیاء کرام کا تھا، جو ذوق ان اکابر ہستیوں کا تھا۔ یہ ذوق ہی ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد لوگوں کو جمع کر دیتا ہے، ورنہ تو اگر آپ خشک پیرائے میں تبلیغ دین لے کر چلیں گے تو لوگ آپ سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، نوجوان نسل بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ تو یہ ہے کہ عقل بڑی عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اس کا تو علاج سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس کو در مرشد کا غلام کیا جائے، اور اس بارگاہ کا اسے ادب اور ذوق کے ساتھ چاشنی حلاوت اور لذت دی جائے۔ آپ کو یاد ہے، معلوم ہے آپ کو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایک بار آپ نے عرض کی حضرت اپنے شیخ کی بارگاہ میں، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، کہ یہ جو میرا کلام ہے اس کے اندر کچھ شیرینی کی ضرورت ہے، تو شیرینی کی خیرات مل جائے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جاؤ شکر رکھی ہے لے کے آؤ، تو آپ لے آئے اور آپ نے فرمایا بانٹ دو اسے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کھائی بھی اور بانٹی بھی، اور اس کے بعد جو آپ کے کلام کے اندر پھر رنگ ہوا، پھر وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ حلاوت پوری دنیا نے مان لی، وہ پوری دنیا نے مان لیا۔ بہت خوبصورت۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء ہوں یا مشائخ ہیں، آستانے ہیں، مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں، ان مذہبی لوگوں کو اپنے ذوق میں، اپنی شخصیت میں، کلام میں، گفتگو میں، اسلوب میں حلاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے یہ سرچشمے آباد ہوتے ہیں، اور یہ سرچشمے اسی سے رواں دواں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اپنے معزز مہمانوں کا، علامہ صاحب قبلہ، مفتی صاحب آپ کا، اعجاز صاحب آپ کا۔ حضرت امیر خسرو کا کلام سنتے ہوئے انشاءاللہ آج کے پروگرام سے رخصت ہوں گے۔ 2-3 سادہ شعر بس فقیرانہ انداز میں ان کی خدمت میں حاضری کا ذریعہ ہے۔ جو پیغام مفتی صاحب نے نشر کیا وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے علماء کو بالخصوص، اور اس کے بعد ان کے جتنے تتبع میں ہیں، پیروکار ہیں، ان کو بھی یہ ذوق اور جمالیاتی حصہ نصیب ہو جائے۔ تو عاشقوں کا امام خسرو، زمانہ تیرا غلام خسرو، نہیں کسی سے لیا گیا جو
لیا گیا تجھ سے کام خسرو، جہان جو تیرا ہے نام لیوا، یہ سب ہے فیض نظام خسرو۔ جہان جو تیرا ہے نام لیوا، یہ سب ہے فیض نظام خسرو، جو معرفت کا ہے پاس تیرے، پلا دے مجھ کو بھی جام خسرو، یہ کم کسی کا نصیب ٹھہرا، ملا جو تجھ کو دوام خسرو، ملا جو تجھ کو دوام خسرو۔ ہمارے ممدوح جناب امیر خسرو کی خدمت میں ہم فقیروں کا سلام، رخصت کے طلبگار جاتے جاتے اعجاز حسین شکرگڑھی سے کلام امیر خسرو سنیے، اپنے دل کے تار کو چھیڑیے، جمالیاتی جذبوں کو بیدار کیجیے۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر وقت لال رخسارے، پری پہ کر نگارے سر وقت لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میرے مجلس بود، خدا خود میرے مجلس بود، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر وقت لال رخسارے، پری پہ کر نگارے سر وقت لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔